خوشبو، اسلام میں خوشبو کو بہت پسند کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو سے نہا کے گھر سے نکلتے تھے. اتنے ہوا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں خوشبو کے جھونکوں سے علم ہو جاتا تھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں، ایک خوشبو وہ ہوتی ہے جو بدبو ختم کرنے کے لیے. اسلام میں وہ والی خوشبو کا تصور نہیں ہے. بعض غیر مسلم قومیں، سب کی بات نہیں کر رہا، بعض غیر مسلم قومیں ایسی ہیں کہ وہ اپنی بدبو کو ختم کرنے کے لیے اسپرے کا استعمال کرتے ہیں. اسلام میں خوشبو کا یہ مطلب نہیں ہے. بدبو ختم کرنے کے لیے نہانے کا، مسواک کا، ان چیزوں کا حکم ہے. بیری کے پتوں سے نہائیں یا صابن سے نہائیں. بدبو جب ختم ہوگی تو پھر اضافی چیز ہے یہ خوشبو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ورنہ نبی کہتے کہ جو پیاز کھائے منہ میں اسپرے کر کے آئے. یہ کہتے نا نبی، بھائی جس نے کچا پیاز کھایا ہو وہ منہ میں کیا کر کے آئے؟ اسپرے کر کے آئے. نہ پیاز کی بدبو کو پہلے ختم کرے پھر خوشبو پیدا کرے. تو خوشبو کا استعمال، میل کچیل کو دور رکھنا، پراپر ڈریس پہننا. اگر آپ نماز میں پراپر ڈریس نہیں استعمال کرتے، علماء کیا کہتے ہیں؟ آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ نے فرمایا ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو، پراپر ڈریس پہنو. زینت کا مطلب کیا ہے؟ مزین برہنہ ہو کے یا ایسے اوٹ پٹانگ طریقے سے نہیں مسجد میں آ جایا کرو. حج میں سارا معاملہ کیا ہو گیا؟ الٹا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی اشعث اغبر، پراگندہ بال اور میلا کچیلا اللہ کو زیادہ پسند ہے. نہیں آ رہی میرے خیال میں؟ حاجی اللہ کو کیسا زیادہ پسند ہے؟ میلا کچیلا. خوشبو کا استعمال، یار بول لینا آپ لوگ، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے؟ خوشبو کا استعمال احرام میں حرام، سزا ملے گی ٹائٹ والی، پورا دم لازم آ جائے گا. خوشبو کا استعمال حرام. عورت کی فطرت ہے چہرہ چھپانا. عورت کی فطرت ہے، عورت کی فطرت ہے، ادھر توجہ رکھیں، عورت کی فطرت ہے چہرہ چھپانا، چہرہ ڈھانک کے رکھنا مردوں کے سامنے. وہاں حکم دیا کہ چہرے پر کپڑا لگانے کی اجازت نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی اصل فطرت کیا ہے؟ چہرہ چھپانا. لوگ کہتے ہیں نا کہ عورت کو احرام میں چہرے چھپانے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں ہے. اسلام میں چہرے کا پردہ ہے، اس لیے اس سے الٹ کروایا گیا ہے. وہاں پہ نہیں آ رہی میرا غالبا؟ حج میں اپوزٹ کام ہو رہے ہیں. اس لیے علماء نے کہا ایسے شیڈ لے کہ اس کے آگے پردہ لٹکائے تاکہ چہرے کے پردے پر بھی عمل ہو جائے اور چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے. اس میں عورت کو بہت الجھن ہوتی ہے، لیکن ہے کرنا پڑے گا. یہ خوشبو پر پابندی. عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ بال، بغلوں کے بال اور زیر ناف بال بڑھانے کی اجازت. یار بول لیا کریں، کیا پیسے لے رہا ہوں کیا میں آپ لوگوں سے؟ کچھ تھوڑا سا ہمارا بھی خیال کر لیں. میں آپ جب ساتھ دیں گے تو مجھے بولنے میں آسانی ہوگی. پنجاب میں جائیں، وہ خطیب لوگ نعرے لگواتے ہیں، اس کے بغیر وہ بیان نہیں کرواتے. تھوڑی تھوڑی دیر بعد پڑھیں، اونچی آواز سے پڑھو درود شریف پڑھو، شاباش، پھر اونچی آواز سے سبحان اللہ. میں تو کچھ بھی نہیں کہلوا رہا آپ سے. آپ کے کراچی والے ہونے کا میں یعنی اس کی رعایت کر رہا ہوں. ورنہ پنجاب میں جب خطیب بیان کرتا ہے آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا وہ سننے والوں کو. تو میں تو نہ نعرے لگوا رہا ہوں آپ سے. میں کہتا ہوں بھائی جو بات کہوں سوال پوچھو تو جواب دے دیا کریں. تو اب مجھے ایک بات بتائیے، ہاں حکم ہے نا کہ بغلوں کے بال لینے چاہیے کیونکہ گندگی ہوتی ہے. 40 دن سے زیادہ ہو جائیں تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے. حج میں اجازت ہے؟ ایسے ہی رہنا تھا میلے کچیلے. اب تو بہت جلدی جلدی حج ہو جاتا ہے. جب صحابہ کے دور میں کیا ہوتا ہوگا، جب مدینہ سے چلتے ہوں گے کئی مہینے ایسے واقعات ہوتے تھے سر میں جوئیں پڑ جاتی تھی اور نیچے گر رہی ہوتی تھی وہ جوئیں. صحابہ کے ہاں ایسا ہوا کرتا تھا. آسان نہیں تھا حج. کتنی پابندیاں. عام حالات میں بال بڑے کرنا یہ زینت ہے. عورت کی تو ہے ہی زینت، مرد کی بھی زینت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پٹوں والے بال تھے. ٹنڈ جو ہے نا یہ ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. یہ یاد رکھو. جو لوگ کہتے ہیں نا گنجا ہونا سنت ہے، غلط.
ٹنڈ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ حدیث سے ثابت ہے یہ. حدیث میں آتا ہے پچھلی امتوں میں 3 آدمی تھے, ایک کوڑ کا مریض, ایک کی ٹنڈ تھی, اور ایک بہت غریب تھا, کھانے پینے کو روٹی نہیں تھی. ایک فرشتہ آیا اللہ کی طرف سے, اس نے ان کو آزمایا اور اللہ کے حکم سے تینوں کو کہا بھی کیا چاہیے. جو ٹنڈ جس کی تھی اس نے کہا دنیا کی سب سے بڑی خواہش میری ہے کہ میرے سر پہ بال ہوگا. جو بہت ہی غریب تھا اس نے کہا میری خواہش ہے کہ مجھے مال مل جائے. جو کوڑ کا مریض تھا اس نے کہا اس بیماری سے لوگ دور بھاگتے ہیں. ٹھیک, تو سب کی بیماری اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گئی. پھر اللہ نے ان کو آزمایا, لمبا واقعہ ہے. لیکن اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ٹنڈ کیا ہے؟ تو آزمائش اگر قدرت کی طرف سے ہو صبر کرنا چاہیے, جو کہ ایک عمر کے بعد خود بخود ہونا شروع ہو جاتی. اور اگر آپ پہلے سے ہی ٹینٹ کروانا شروع کر دیں, تو اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے اس لیے ٹینٹ کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بعض لوگوں کی ایسی فیس کی جو بناوٹ ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ ان پہ ٹینٹ جچتی ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی پہ جچ رہی ہے تو جائز ہے. عورت کے لیے جائز نہیں ہے, مرد کے لیے جائز ہے. بھائی اگر تم ٹینٹ میں اچھے لگ رہے ہو, بالکل گول صحیح ہے. لیکن عمومی طور پر کیا ہے, وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا, حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا ہے. بھائی ایک عاشق تھا نا, اپنے معشوق, ایک خاتون عاشق ہو گئی کسی مرد پہ, اس کی زلفوں پہ عاشق ہو گئی. اس نے عشق ختم کرنے کے لیے ٹینٹ کرا لی کہ تاکہ اس عورت سے جان چھوٹ جائے. تو اس خاتون نے یہ شعر کہا, حسن تیرا اس طرح سالم رہا, صحیح سالم ہے بالکل, سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا. کوئی فرق نہیں پڑا سر منڈانے پر. تو لیکن عام حالات میں ٹنڈ کیا سمجھی جاتی ہے؟ آزمائش. اس لیے شریعت نے ٹنڈ کا ہمیں حکم نہیں دیا. بھئی زینت ہے, قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, فرمایا کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا. اس لیے بال رکھو. اور دینداروں کو میں اس لیے خاص طور پہ بال رکھنے کا کہتا ہوں کہ وہ دین کی عکاسی کرتے ہیں. اگر ان کا حلیہ اچھا نہیں ہوگا تو اس سے دین بدنام ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ان کو مذہب نے ایسا سکھایا, حالانکہ مذہب تھوڑی سکھا رہا ہے ان کو. مذہب تو کہہ رہا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں. ہاں جمال کی ایک حد ہوتی ہے, چھچھورا پن اچھا نہیں ہے. وہ پھر کبھی اور بیان کروں گا, اس پر کئی دفعہ کر بھی چکا ہوں. ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی ایسے انگوٹھیاں, یہاں 5 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں, مرد کی بات کر رہا ہوں, اور وہ کیا کیا پہنا ہوا ہے, شامیانے پہن کے گھوم رہے ہیں پورے.